السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا کور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 34 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ایمان کو گھر سے گئے کافی دن گزر گئے تھے جب سے تاشا کو سچائی معلوم ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس نے حمید احمد کے سامنے ایمان سے طلاق لینے سے انکار تو کر دیا تھا، لیکن وہ اب یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ایمان کا سامنا کیسے کرے گی۔ جانے اب وہ اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرے گا۔ ایسے ان گنت سوالات تھے جو تاشا کے ذہن میں ہر وقت ناچتے رہتے تھے، لیکن ان سب میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ وہ ایمان کے پاس جائے بھی تو کیسے۔ واپس اس گھر میں نہیں آئے گا، یہ تو طے تھا۔ اب اس کا سامنا کرنے کی ہمت تاشا میں نہیں تھی، لیکن اس بار صلح کا پہلا قدم تاشا کو ہی اٹھانا تھا۔ وہ ساتھ ہوتا تھا تو کبھی اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس نے ہمیشہ تاشا کا مان رکھا تھا، ناراض ہوتا بھی تو کچھ وقت بعد خود ہی مان جاتا تھا، لیکن اب کی بار اس کی جانب سے کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی تھی۔ اس بار یہ فاصلہ تاشا کو خود طے کرنا تھا، اور یہ ذرا سا فاصلہ پاٹنا اسے بہت کٹھن محسوس ہو رہا تھا۔ ایمان نے اسے سچ ہی تو کہا تھا کہ جب تمہیں میری ضرورت پڑے گی اور میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا تب احساس ہوگا تمہیں، اور اب اسے ہر موقع پر ایمان کی یاد آ رہی تھی۔ اس کے دل کو ایک عجیب سی بے قراری نے گھیرا ہوا تھا۔ اب جب کہ چیزیں درستگی کی جانب رواں تھیں، اس نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیا تھا۔ جس دن عمر اس کے دل سے اترا تھا، اسے دل کی آنکھوں سے ایمان نظر آنے لگا تھا۔ اگر وہ یہ نہ جان جاتی کہ ایمان اس کی عمر کے بارے میں خیالات جانتا ہے تو وہ ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر فوراً ایمان کے پاس چلی جاتی۔ وہ ایمان سے محبت کرنے لگی تھی، اور اس سے دوری تاشا کی بے چینی میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ کرتی جا رہی تھی، اور اب تو یہ احساس مزید شدت پکڑتا جا رہا تھا۔ اگر یہ محبت تھی تو وہ کیا تھی جو وہ عمر کے لیے محسوس کرتی تھی؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور اس کا جواب بہت واضح ملا تھا۔ وہ صرف اس کی نظروں کا دھوکہ تھا۔ جیسے بچپن میں ایک محاورہ پڑھا کرتے تھے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، بالکل ویسے ہی وہ عمر کو سونا سمجھ رہی تھی۔ وہ سونا جو آگ میں جل کر کندن بن جاتا تھا۔ سارا کھیل اس آگ کا ہی تو تھا۔ تلخ ترین حالات کی آگ نے عمر کے دل کو راکھ کر دیا تھا، اور وہ اپنے ہی بھائی سے حسد کرنے لگا تھا، جبکہ اسی آگ نے ایمان کو کندن بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کندن جو روز بروز نکھرتا جا رہا تھا۔ خیالات کی روح بھٹکتے ہوئے کہاں سے کہاں جا نکلی تھی، اور پھر ایمان سے جڑی ساری باتیں اسے ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کب سے سب کچھ جانتا تھا، لیکن کبھی بھی اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے تکیے پر سر رکھے بے اختیار نگاہیں گھما کر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب کی تھیں۔ رات کا یہی پہر تھا اور عین وہی جگہ تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے دو ہیولے بنے، اور پھر آہستہ سے وہ دو جیتے جاگتے وجود میں تبدیل ہو گئے۔ کبھی ایک خواب سا دیکھا تھا میں نے کہ تم میرے ہو اور میرے لیے ہو۔ ایک سرگوشی سے اس کے کان کے قریب ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے لمس میں کسی کی دھڑکن گونجنے لگی تھی۔ دو جیتے جاگتے وجود ایک دوسرے کے انتہائی قریب کھڑے تھے۔ مقابل کھڑے وجود میں سے ایک کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور چہرے پر انجانے سے خوف کا سایہ لہرا رہا تھا۔ دوسرا وجود اس جھکی نظروں والے چہرے کو بہت غور سے اپنی نگاہوں میں جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مقابل کھڑے وجود میں سے ایک کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر انجانے سے خوف کا سایہ لہرا رہا تھا۔ دوسرا وجود اس جھکی نظروں والے چہرے کو بہت غور سے اپنی نگاہوں میں جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک اور سرگوشی نے اس کے وجود کا احاطہ کر لیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن خود بخود تیز ہو گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی، اور ہماری شادی، تم اسے شادی نہیں سمجھتی، لیکن تم مجھے ایک موقع دو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، آئی پرومس۔ پانی کا ایک قطرہ اس کی آنکھ سے پھسلا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ ایک وجود خاموشی سے دوسرے وجود کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے وہ اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا یا پھر شاید اپنے الفاظ جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بولو، کیا تم مجھے اور وہ ادھورا سوال ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ اس کے بعد ایمان نے کبھی اس سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی، بلکہ اس کا رویہ بھی عام دنوں کی طرح نارمل ہو گیا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے، اور وہ سوال صرف سوال نہیں تھا، وہ اس کے دل کی تحریر تھی جو اس روز اس کے لبوں تک آئی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک ایمان کو وہ جتنا جان پائی تھی، اس کے مطابق وہ کسی پر اتنی آسانی سے نہیں کھلتا تھا۔ اگر وہ اس پر کھلا تھا تو وہ اس کے دل کی بات سمجھی کیوں نہیں، کیوں اسے نظر انداز کرنے لگی تھی؟ اس نے دل کے بھینچ آنے پر کروٹ لے لی، وہ ہیولے اور وہ منظر سب غائب ہو گیا۔ اس نے دل کے بھینچ آنے پر کروٹ لے لی، وہ ہیولے اور وہ منظر سب غائب ہو گیا تھا۔ چند پل بے چینی سے یوں ہی کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد جب اسے چین نہیں آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنا دھیان بٹانے کے لیے فون اٹھا لیا۔ وہ کیا ڈھونڈ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی انگلیاں خود بخود اپنے مطلوب تک پہنچ گئی تھیں۔ اس کی نظروں کے سامنے ایمان کی ایک تصویر کھلی پڑی تھی۔ شیشہ پیتے ہوئے اس کی نگاہیں تاشا کی جانب تھیں۔ وہ اس کی موجودگی سے باخبر نہیں تھا، مگر تصویر دیکھنے والے کو یوں ہی محسوس ہوتا جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ تصویر میں بھی اتنا جاذب نظر لگ رہا تھا کہ تاشا نے گھبرا کر اس کی تصویر سے نگاہیں چرا لیں۔ دل کی ایک خواہش پر اس نے موبائل کے فون بک سے ایمان کا نمبر نکالا اور اس کا یوزر نیم دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک انوانٹڈ منحوس کے نام سے سیو تھا۔
نام دیکھ کر ایک نرم مسکراہٹ اس کے لبوں پر رنگی. اس نے ایڈٹ کے آپشن پر انگلی رکھی اور پھر نام والے خانے سے سارے الفاظ مٹا دیے. اس کا دوسرا نام لکھ کر سیو کرتے ہوئے تاشا کی انگلی نے نمبر ڈائل بھی کر دیا. ایمان ڈارلنگ. اسکرین پر جگمگاتا دیکھ کر وہ چند سیکنڈ بعد ہوش میں آئے تھے اور دماغ کے حاضر ہوتے اس نے سورج سے کال کاٹ دی. اپنی غائب دماغی پر بے اختیار آنکھیں میچتے ہوئے اس نے فون لاک کیا اور بیڈ کے سائڈ پر رکھنے لگی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا. اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا. تاشا کے مسڈ کال پر وہ کال بیک کیے بنا نہیں رہ سکا تھا. رنگ ہوتی رہی اور وہ بار بار بلنک ہوتے نام کو دیکھتی رہی. کال اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. فون بج بج کر بند ہو گیا. اس نے گہرا سانس لیا جیسے جان میں جان آئی ہو. چند سیکنڈز کے وقفے سے فون دوبارہ بجنے لگا. ایک کرنٹ سا اس کے رگوں میں دوڑ گیا تھا. بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کال اٹھا لی. السلام علیکم، سب خیریت؟ دوسری جانب سے بے قرار سی آواز میں پوچھا گیا تھا. اس کی آواز کو وہ کتنے روز بعد سن رہی تھی. اس کی بے چین روح کو جیسے سکون آنے لگا تھا. وہ نظریں بے اختیار چھپ گئی تھیں. اس نے اس بات میں یوں سر ہلایا جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو. آواز نے حلق سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا. آنکھیں بھیگنے لگی تھی. اس خاموشی پر ایمان کی بے قرار آواز ایک بار پھر فون کے اسپیکر سے ابھری. تاشا. اس کے رونے کی شدت میں مزید اضافہ ہونے لگا تھا مگر اس نے فوراً آنسو صاف کیا اور خود کو رونے سے روکا اور آواز کو نارمل کر کے بولی. کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کی نقاہت بھری آواز اور فکرمندانہ لہجہ تاشا نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا. سب ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی. اندر ہی اندر ایک طرف اس کی آواز سن کر خوشی محسوس کر رہی تھی، دوسری طرف اسے شرمندگی نے گھیر رکھا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایمان سے کیسے بات کرے اور کیا بات کرے. چند لمحے اسی طرح خاموشی کی نظر ہو گئے. وہ ایمان کی سانسوں کی مدھم آواز سننے لگی جو اس کے دوسری جانب موجود ہونے کا یقین دلا رہی تھی. مجھے سائم نے سچ بتا دیا. اپنے اندر بہت ہمت جمع کر کے اس نے یہ الفاظ کہے تھے. جانتا ہوں. مختصر جواب. تاشا کا دل زور سے دھڑکا. کیا وہ اس سے خفا تھا؟ شدت ضبط کے باوجود ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا. ایمان، آئی ایم سو. ایمان نے اس کی بات کاٹی. تاشا، ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، نہ ابھی نہ آئندہ. اس کے انداز میں قطعیت تھی. پتہ نہیں اس بات نے تاشا کو پرسکون کیا تھا یا مزید بے چین کر دیا تھا. وہ سمجھ نہیں سکی. کیا وہ اس سے صفائی نہیں مانگے گا؟ کیا وہ اس سے کچھ نہیں پوچھے گا؟ مجھے ماموں نے ڈیورس پیپرز دیے تھے. وہ آہستہ سے بولی. اب کی بار ایمان کی سانسوں کی آواز پھر رک گئی تھی. گھبراہٹ کے مارے اس کے گلے میں اٹکا تھوک نگلنا تاشا نے سن لیا تھا. تو تم نے کیا فیصلہ کیا؟ تاشا کو اس کا بے چین ہونا بہت شدت سے محسوس ہو رہا تھا. سائم نے کہا تھا وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اس سے الگ نہیں ہونا چاہتا. اسے یاد آیا تھا جب حمید احمد نے اسے سب کے سامنے تھپڑ مارتے ہوئے پوچھا تھا کہ اس نے فیضان کو اغوا کیوں کیا. وہ کچھ نہیں بولا تھا. وہ انہیں اپنی صفائی دے سکتا تھا مگر وہ نہیں بولا تھا. وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا. وہ بولا تھا تو صرف اس وقت جب اس نے کہا تھا میں تاشا کو طلاق نہیں دوں گا. میں ماموں کو پیپرز واپس دے چکی ہوں. ایمان کو لگا کسی نے اس کی جان نکالی ہوں. تو تم نے سائن کر دیے؟ تاشا کو اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی تھی. نہیں. اس ایک لفظ نے ایمان کے دل و دماغ سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا تھا. شاید سائم ٹھیک کہتا تھا. تاشا کو سچائی بتا کر اس نے غلط نہیں کیا تو اس نے بے اختیار آنکھیں بند کرتے ہوئے سکون کا سانس لیا. لیکن سانس اتنا گہرا اور اونچا تھا کہ تاشا کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بے اختیار بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی. اچھا کیا. وہ تاشا کو شاباشی دینے کے سے انداز میں بولا تھا. تاشا کو اس کے انداز پر پیار آ گیا. دونوں اس وقت جس کیفیت میں تھے وہ بیان کرنا مشکل تھا. تاشا اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ ایک دم سے نہ جانے کہاں چلے گئے تھے. کچھ لمحوں کے لیے خاموشی کی زبان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی تھی. پھپھو یاد کر رہی تھی تمہیں. کچھ دیر بعد ایمان کی آواز گونجی. اس کے الفاظ اور انداز پر تاشا اپنے ہونٹوں پر بے ساختہ اور بڑھتی مسکراہٹ کو روک نہیں سکی. ایک ہاتھ کے پشت گالوں پر پھیلے آنسو اس نے رگڑ کر صاف کیے. لیکن انہوں نے مجھے ایک بار بھی فون نہیں کیا. اس کے انداز میں مصنوعی شکوہ تھا. کیا پتہ وہ تمہارے فون کا انتظار کر رہی ہوں. ایمان نے تو جواب دیا. تاشا نے مسکراتے ہوئے نچلے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبا لیا. اگر وہ مجھے واقعی مس کر رہی ہوتی تو آ کر مل لیتی مجھ سے. تاشا نے کہا. ہو سکتا ہے وہ وہاں نہ آنا چاہتی ہوں. ایمان کا گہرا سانس لے کر یہ بات انتہائی سنجیدگی سے کہنا تاشا کے دل کو بھینچنے لگا. تو کسی کو بھیج دیتی مجھے لینے، یا کم از کم پیغام ہی بھجوا دیتی تو میں خود آ جاتی ان سے ملنے. وہ نظریں جھکائے سنجیدگی سے فون کان سے لگائے نیمن اندھیرے میں ایمان کے بیڈ پر بیٹھی اس کی زبانی جملوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. اچھا اب تو پیغام مل گیا نا، چکر لگا لینا. ویسے بھی میں آج کل دن میں گھر پر نہیں ہوتا ہوں، جاب کی تلاش میں ہوں، سارا دن باہر ہی رہتا ہوں. تمہیں میری وجہ سے غیر آرام دہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تاشا کا ذہن اس کے درمیان والے جملے پر اٹکا. لیکن تمہارے ڈاکومنٹس تو گھر پڑے ہیں. نہیں میرے پاس ہیں، عائشہ سے منگوا لیے تھے میں نے. پھر کچھ سوچ کر بولا. لگتا ہے تم اب میرے کمرے میں نہیں جاتی. بتانے سے زیادہ پوچھا گیا تھا. تاشا خاموش ہو گئی. جب سے وہ گیا تھا اس کے بعد وہ کم ہی تو اس کمرے میں آئی تھی. یہاں آتی تھی تو اس کی یادیں تازہ ہونے لگتی تھیں. اس کی ایک ایک حرکت، ایک ایک بات یاد آنے لگتی تھی. وہ خاموش رہی. کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس. کہاں اس وقت؟ ایمان نے پوچھا. تمہارے کمرے میں، آہستہ سے بولی. اب کی بار ایمان خاموش رہا اور پھر یہ خاموشی خاصی طویل ہو گئی. کتنی دیر بعد ایمان نے گہرا سانس لیا. سو جاؤ اب، کافی رات ہو گئی ہے. وہ آہستہ سے بولا.
تاشا کا دل چاہا وہ فون بند نہ کرے، چاہے کوئی بات نہ کرے، مگر وہ کال نہ کاٹے۔ اس کی سانسوں کی آواز سننا چاہتی تھی، اسے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس کمرے میں، اس بیڈ پر وہ جب بھی اس کے برابر سویا ہوا ہوتا تھا، کبھی منہ پر تکیہ رکھ کر سوتا تھا اور کبھی تکیے میں منہ دے کر۔ اس کی سانسوں کی آواز کبھی اتنے قریب سے سن نہیں پائی تھی۔ خدا حافظ۔ اپنے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ تاشا کے بس میں نہیں تھے، چاہے اندر سے دل کتنا ہی مچل رہا ہو، مگر وہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچی تھی جہاں وہ ایمان کے سامنے اتنی آسانی سے اپنی کمزوری ظاہر کرتی تھی۔ ابھی نہیں۔ اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ اور پھر 2 سیکنڈز کے بعد کال کٹنے کی بیپ سنائی تھی۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر اپنی نظروں کے سامنے کیا اور ایک بار پھر اسکرین کو دیکھنے لگی جہاں کال لاگ میں ایمان کا نام جگمگا رہا تھا اور بات کرنے کا وقت تقریباً 27 منٹ بتا رہا تھا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے فون تکیے کے قریب رکھا اور آنکھیں موند کر نیند کا انتظار کرنے لگی۔ اسے خوابوں کی دنیا میں ایمان کے سنگ وقت گزارنا تھا، اپنی مرضی کا وقت۔ ذہن میں ان گنت خوشگوار لمحات سوچتے ہوئے وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ حشرات و لرز کی آوازیں کہیں کہیں سے سنائی دے رہی تھیں۔ کسی گلی سے کبھی کوئی بھولے بسرے بھونکنے کی آواز سنائی دے دیتی تھی۔ مغل ہاؤس میں موجود تمام افراد بھی اس وقت اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ اسٹڈی کے ساتھ والے کمرے میں سوئے ہوئے عمر کو کسی نے گہری نیند سے جگایا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ عمر اٹھیں، میری حالت ٹھیک نہیں ہے عمر۔ اریبہ پیٹ پر ہاتھ رکھے درد سے کراہنے لگی تھی۔ اسے سوتے میں کچھ دیر پہلے اچانک ہی پیٹ میں درد اٹھا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ سوئے عمر کو بمشکل آواز دے کر جگانے کی کوشش کی، مگر اس کی گہری نیند کے باعث اسے ہلا کر جگانا پڑا، جو اس وقت اریبہ کی درد سے بیگانہ ہوتی حالت میں خاصا مشکل کام تھا۔ عمر اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً اریبہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور ہاتھ پکڑ کر تھامتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا۔ اریبہ کی حالت اس قدر خراب تھی کہ بوکھلاہٹ میں عمر کو کسی کو جگانے کی اطلاع دینے کا بھی خیال نہیں آیا تھا۔ وہ اسے لے کر سیدھا ہسپتال پہنچا تھا۔ اریبہ امید سے تھی اور اس حالت میں کسی قسم کی بھی تکلیف اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ سارا راستہ درد سے روتی اور کراہتی رہی تھی۔ اریبہ کو ڈاکٹر نے فوراً ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا تھا۔ وہ صبح تک اس کی حالت سنبھلنے کا انتظار کرتے ہوئے ہسپتال کے کوریڈور میں چکر کاٹتا رہا تھا۔ اس وقت اسے وقت کا بھی خیال نہیں رہا تھا۔ چل چل کر اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ صبح ہونے کے قریب تھے جب ڈاکٹرز نے اسے اریبہ کی طبیعت سنبھلنے کا بتایا۔ وہ تھک کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اریبہ کو دواؤں کے زیر اثر سوتے ہوئے دیکھ کر اسے سب کو بتانے کا خیال آیا۔ کچھ دیر میں صبح کی مکمل روشنی پھیل گئی تھی۔ مغل ہاؤس میں نفیسہ اور شائستہ کچن میں کھڑی سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ عمر کو کمرے کی بجائے داخلے دروازے سے برآمد ہوتے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی۔ عمر، اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ حمید احمد سربراہی کرسی پر بیٹھے LED اسکرین پر نظریں جمائے خبریں سننے میں مشغول تھے۔ شائستہ کی آواز پر انہوں نے گردن گھما کر عمر کو دیکھا جو بہت بجھا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ہسپتال سے، ایک لفظی جواب دے کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہسپتال؟ حمید احمد کی آواز پر وہ ان کے قریب آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ حمید احمد نے اسے بے چین محسوس کیا تو اس کے کندھے پر تسلی کے انداز میں ہاتھ رکھا۔ بابا جان، رات کو اریبہ کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی، اسے ہسپتال لے کر گیا تھا، اس نے اداسی سے بتایا۔ تو بیٹا بہو کہاں ہے؟ حمید احمد نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شائستہ اور نفیسہ کو عمر کے انداز سے کچھ کھٹکا سا لگا۔ ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا۔ ایڈمٹ کر لیے؟ کیوں؟ کیا طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی؟ شائستہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ عمر نے نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ ایمان کے جانے کے بعد وہ اسے صرف ضرورتاً مخاطب ہوتی تھی، لیکن اس وقت وہ فکر مند لگ رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے عمر کی آواز تاشا کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ مس کیریج ہو گیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ ظاہر ہے اسے اپنے بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی کھو جانے کا دکھ تھا۔ یہ خبر سن کر تو سب کو ہی شوق لگا تھا۔ حمید احمد کو اس لیے زیادہ دکھ ہوا تھا کیونکہ وہ ان کا ہونے والا پہلا پوتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ عمر کا بچہ تھا۔ تاشا سیڑھیوں میں ہی رک گئی تھی۔ نفیسہ کچن کی دہلیز تک آ گئی۔ اوہ خدایا! ان کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ شائستہ نے فوراً اریبہ کی امی کو فون کر کے اس کی کیفیت کا تایا اور تاشا سے کہا کہ وہ عائشہ کو میسج کر دے کیونکہ وہ ڈیوٹی پر تھی۔ کچھ دیر بعد سب لوگ ہسپتال پہنچ گئے۔ ایک روز ہسپتال میں رکھنے کے بعد اریبہ کو چھٹی مل گئی تو وہ گھر آ گئی۔ عائشہ نے ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اس کا چیک اپ کر لیا تھا اور ادویات دے کر احتیاطی تدابیر بتا دی تھی۔ کچھ روز کے لیے وہ مکمل ریسٹ پر تھی۔ گھر کا کام تو وہ پہلے بھی نہیں کرتی تھی، نفیسہ اور شائستہ کرتی تھی۔ انیسہ نے فون پر حال احوال پوچھ لیا تھا اور اگلے روز وہ اریبہ کی عیادت کے لیے بھی آئی تھی۔ وہ ایمان کی وجہ سے عمر سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب انہیں اس بات کا پتہ چلا تھا تو ان کا دل بھی دکھا تھا۔ عمر بھی ان کا بھتیجا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ ایمان کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے وہ اس سے ناراض تھیں، مگر فی الوقت انہوں نے ساری ناراضگی ایک طرف کر دی تھی۔ تکلیف اور دکھ میں اپنے ہی اپنوں کا سہارا بنتے ہیں۔ آپس میں لاکھ اختلاف صحیح، مگر اللہ تعالیٰ نے رشتے اسی لیے بنائے ہیں تاکہ خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹ سکیں۔ انیسہ کچھ دیر اریبہ کے پاس بیٹھی، پھر کچھ دیر بعد اریبہ کی امی اور بہنیں آ گئیں تو وہ نفیسہ کے کمرے میں آ گئیں۔ تاشا اریبہ کے کمرے میں مہمانوں سے چائے اور کھانے کا پوچھنے گئیں تو اریبہ نے اسے دیکھتے ہی تنفر سے منہ پھیر لیا۔ عمر اس وقت آفس میں تھا۔ گھر پر سب لوگ موجود تھے، اس لیے اس نے سوچا کہ کام کا حرج نہ کیا جائے، اور ویسے بھی وہ مالک تھا، جلدی کام ختم کر کے گھر آ جاتا تھا۔
تاشا کو اریبہ کی بگڑے تیور دیکھ کر سمجھ آنا چاہیے تھا کہ وہ اس کی موجودگی سے چڑ رہی ہے، مگر اس کی بھی مجبوری تھی، اسے لگا وہ دکھی ہے اس لیے ایسا برتاؤ کر رہی ہے۔ اسے تسلی دینے کو وہ بولی تھی، بھابھی مجھے بہت دکھ ہے آپ کے نقصان کا، لیکن ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، وہ سب بہتر کرے گا۔ اس کی بات کے جواب میں اریبہ انتہائی بدلے لہجے سے کہا، تمہیں کس بات کا افسوس ہوگا؟ تم تو خوشی ہوگی، تمہاری گود ابھی تک خالی ہے، تو میری بھری گود دے کر تمہیں خوشی کیوں ہونے لگی؟ تمہاری کالی نظر لگی ہے مجھے۔ تاشا کو سب کے سامنے اس قسم کی باتیں سن کر انتہائی سبکی محسوس ہوئی تھی۔ وہ آنکھوں میں تیرتے آنسو لیے بھیگتی ہوئی نفیسہ کے کمرے میں آئی تھی اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ انیسہ نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے اریبہ کے الفاظ دہرا دیے، جاؤ اپنا سامان باندھو اور میرے ساتھ چلو، اب تمہیں مزید یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں میاں بیوی تو پاگل ہو گئے ہیں۔ شوہر ہیمان کے پیچھے پڑا تو بیوی تاشا کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جھٹکا دیا، مگر مجال ہے جو انہیں سمجھ آئی ہو۔ اللہ رحم کرے ہم سب پہ، جاؤ بیٹا اپنا سامان لے کر آؤ۔ انیسہ کی بات سن کر تاشا ہوانکوں کی طرح بھیگے گالوں سے انہیں دیکھنے لگی، لیکن نفیسہ نے اسے اشارہ کیا تو وہ ان کا حکم مانتے ہوئے عمل درآمد کر بیٹھی۔ شائستہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ تاشا کو انیسہ کے جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ یہ بات اریبہ اور اس کے گھر والوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ جاتے ہوئے وہ بھی اریبہ کو کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے گئی اور جاتے ہوئے شائستہ اور نفیسہ کو سنا گئی تھی کہ انہوں نے ان کی بیٹی کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھا، جب ہی اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ شائستہ کو غصہ تو بہت آیا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ انہوں نے ایمان کے ساتھ کیا تھا یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے شائستہ سے ایمان کو دور کیا تھا، اس لیے اللہ نے ان سے ان کی اولاد لے لی تھی۔ ایمان آج کل جاب کی تلاش میں مصروف تھا۔ حالات کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسلسل ذہنی دباؤ اور بیماری نے اسے کافی کمزور کر دیا تھا۔ سارا دن وہ جاب کی تلاش میں گھر سے باہر رہتا تھا اور رات کو دیر سے واپس گھر آتا تھا، کبھی ایک جگہ اور کبھی دوسری جگہ۔ وہ ایک ہی دن میں کتنا سفر کیا کرتا تھا، پیسے اس کے پاس تھے نہیں۔ انیسہ اسے زبردستی کچھ رقم پکڑا دیتی تھی، لیکن وہ انہیں بچانے کے چکر میں بسوں اور ویگنوں کے دھکے کھاتا تھا۔ انیسہ نے اسے گاڑی لے جانے کی آفر کی تھی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ انیسہ پر مزید بوجھ بنے اور گاڑی روز ایمل لے کر جاتی تھی۔ ایمان کی وجہ سے وہ ٹیکسی میں جائے، یہ بات اسے گوارا نہیں تھی۔ اس نے انیسہ کو مکمل تسلی دے دی تھی کہ اس طرح ہی وہ خوش ہے۔ جب سے وہ انیسہ کے گھر آیا تھا اپنے گھر کے حالات کا اسے کچھ زیادہ علم نہیں ہوتا تھا، خاص طور پر عمر اور اریبہ کے بارے میں وہ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ شائستہ اس سے روزانہ فون پر حال احوال پوچھ لیتی تھی۔ حمید احمد نے انہیں بات کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن وہ خود ایمان سے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ اس روز وہ رات 11 بجے کے قریب گھر آیا تھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتی ہی سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر ایمان کا دل زور سے دھڑکا۔ سارے دن کی تھکن جیسے ایک دم ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ چند روز پہلے ہی تو اس کی آواز سنی تھی اور آج وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ مشکل اپنی مسکراہٹ چھپانے میں کامیاب ہوا تھا۔ بآواز بلند سلام کرتے ہوئے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تاشا نماز کی طرح اپنے دونوں پاؤں اوپر کیے صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھوں میں موبائل تھام رکھا تھا اور ساتھ ساتھ وہ الینا سے باتیں کر رہی تھی۔ سلام کی مردانہ بھاری آواز پر اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتی تاشا کی نگاہیں خود بخود جھک گئی تھیں۔ دل الگ سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ الینا نے سلام کا جواب دیا اور میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ایمان نے صرف اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل تاشا پر تھی جو اب ٹانگیں نیچے لٹکا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا ایمان کی جانب نہ دیکھنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ایمان سے شرمندہ ہے، اور یہی بات ایمان کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کی نگاہیں اور سر جھکانا نہیں چاہتا تھا۔ کیسی ہو؟ ایمان نے بات کا آغاز کرنا چاہا۔ ٹھیک ہوں کہتے ہوئے تاشا نے ذرا سی نگاہیں اٹھائیں تو اس کی نظریں ایمان کے ہاتھوں میں پکڑی فائل پر پڑیں جس میں یقیناً اس کے کاغذات موجود تھے۔ اسے اپنے دل پر کسی کند خنجر کی ضربیں لگتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ جاب کی تلاش میں کتنا خوار ہو رہا تھا۔ اگر عمر اس کے ساتھ وہ یہ سب نہ کرتا تو آج وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا، یوں در در نہ بھٹک رہا ہوتا۔ اس نے افسوس سے سوچا۔ پھپھو سے ملنے آئی ہو؟ اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے تاشا سے پوچھا۔ اب کی بار تاشا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر مکمل سنجیدگی چھائی تھی، مگر آنکھوں میں بھرپور شرارت نظر آ رہی تھی۔ تو اور یہ میری خالہ کا گھر ہے تو ان سے ملنے آؤں گی نا، تاشا نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ یہاں اب خالہ کا ایک عدد بھتیجا بھی رہتا ہے، ایمان نے زبانی لہجے میں کہا تو تاشا نے چند لمحے خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ جانے وہ کون سا اعتراف سننے کا منتظر تھا؟ تمہیں لگا کہ میں تم سے ملنے آئی ہوں؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ تاشا کھل کر اظہار کر پاتی۔ شاید وہ جھجک تھی یا شاید شرمندگی تھی یا پھر وہ اپنی پرانی عادت کی وجہ سے اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ نہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل صوفے پر رکھی اور اس کے اوپر ٹائی اتار کر رکھ دی۔ الینا کھانے کی ٹرے لے آئی تھی۔ اس نے کھانا ایمان کے سامنے میز پر رکھا اور تاشا سے مجھے بہت نیند آ رہی ہے، ایمان کھانا کھا لے تو تم برتن اٹھا لینا، میں سونے جا رہی ہوں کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ایمان اٹھا اور چند منٹوں میں ہاتھ دھو کر واپس آ گیا۔ وہ تاشا کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھاؤ گی؟ ایمان نے نوالا توڑتے ہوئے اسے آفر کی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میں نے خالہ کے ساتھ کھا لیا تھا، وہ آہستہ سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا، ایمان نے نوالا توڑا۔ اب تک جاگ کیوں رہی ہو؟ سوئی کیوں نہیں؟ نوالا منہ میں ڈالنے سے قبل ایمان نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ الینا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے بہانہ کیا۔ ایمان کے ہونٹوں پر دھیمی سے مسکراہٹ رنگی۔ وہ تو چلی گئی سونے، اس نے کھانا کھاتے ہوئے مسکراہٹ چھپا کر مکمل سنجیدگی سے کہا۔ برتن کون اٹھائے گا؟ تاشا نے آنکھوں سے برتنوں کی جانب اشارہ کیا۔
میں رکھ دوں گا، تو میری وجہ سے خواہ اپنی نیند مت خراب کرو، ایمان نے کہا تو تاشا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں کا تاثر ہی ایسا تھا کہ تاشا کو پھر شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ اس کا اتنا خیال کیوں رکھتا تھا؟ اس نے خود سے سوچا۔ نہیں، علینا نے مجھ سے کہا ہے تو میں ہی رکھوں گی۔ کچھ سوچتے ہوئے ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی۔ دل بے چین سا ہو رہا تھا۔ ایمان نے کندھے اٹھ کر مزید کچھ نہیں بولا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو تاشا برتن اٹھا کر لے گئی۔ تاشا کے برتن دھو کر واپس آنے تک وہ کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں الجھتی ہی اس کے زیر استعمال کمرے کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے منہ بنا کر اپنی سابقہ نشست پر بیٹھ گئی۔ اب وہ خود سے تو ایمان کے کمرے میں جانے سے رہی، اور اس بے مروت نے آفر بھی نہیں کی تھی۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے اس کی نظر ایمان کی فائل اور ٹائی پر پڑی، جو شاید وہ صوفے پر ہی بھول گیا تھا۔ تاشا نے دونوں چیزیں اٹھائیں اور اس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ چند سیکنڈز بعد دروازہ کھلنے پر نظروں کے سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر تاشا کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی۔ وہ نیلی جینز اور سفید بغیر آستینوں والی بنیان میں دروازے کے فریم کے ساتھ ایک بازو ٹکائے کھڑا تھا۔ اس کا جسم پہلے کے مانند کچھ کمزور لگ رہا تھا، لیکن اس سے ایمان کی پرکشی شخصیت پر کوئی خاصا فرق نہیں پڑا تھا۔ تاشا نے فوراً نظریں چراتے ہوئے فائل اس کے سامنے کی۔ یہ لو، صوفے پر پڑی تھی۔ ایمان نے اس کے ہاتھ سے فائل لے لی اور ایک طرف کو ہوا۔ شاید اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا، مگر تاشا وہیں کھڑی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ ایمان نے اس کی الجھن محسوس کر لی تھی۔ ویسے اگر تم چاہو تو میرے ساتھ کمرہ شیئر کر سکتی ہوں، میں اتنا بھی برا نہیں ہوں۔ ہلکے سے مسکراتے ہوئے دروازے سے ہٹ کر وہ کھڑا وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ تاشا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ پلکیں گرا لی۔ بغیر کچھ کہے وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی تو ایمان نے دروازہ بند کر دیا۔ فائل کو ایک طرف رکھے بکس ریک میں رکھ کر اس نے ٹائی کو الماری میں لگے ہینگر میں لٹکا دیا۔ تاشا اس کی ایک حرکت کو بہت غور سے دیکھنے لگی۔ جب وہ الماری بند کر کے مڑا تو تاشا کی نگاہیں خود پر جمی محسوس کر کے اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ پکڑے جانے پر تاشا نے فوراً اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں ایمان ہوں، وہی پرانے والا۔ میرے سینگ نہیں نکل آئے۔ تاشا نے نظریں اٹھا کر اس کے تر و تازہ چہرے کو دیکھا۔ آج وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ خوشی اس کے چہرے پر بہت واضح تھی۔ تاشا نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ جیسے اچانک کہ اس کے ذہن سے محو ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی تھی اور آنکھیں ڈبڈبانے لگی تھیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی خاموشی سے نظریں اور سر جھکا گئی۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ پورے اعتماد کے ساتھ ایمان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، ورنہ اس نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کی تھی۔ وہ اس وقت اس کیفیت میں تھی، ایمان نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ شرمندگی کی وجہ سے وہ اسے دیکھنے سے احتراز برت رہی تھی اور اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ایمان آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کے مقابل کھڑا ہو کر غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس نے تاشا کے دونوں ہاتھ آہستہ سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ تاشا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر فرش پر جا گرا۔ تمہیں پتہ ہے، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، ایمان نے کہا تو تاشا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ ایمان، میں تاشا نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر آواز نے مزید ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا سوچتا ہوگا وہ کہ دل میں کوئی اور بسا رکھا ہے اور اسے دھوکہ دیتی رہی؟ تمہیں پتہ ہے نا میں تمہیں کیوں رونے نہیں دیتا؟ تاشا کے چہرے سے ایک آوارہ لٹ اس کے کان کے پیچھے ٹکاتے ہوئے وہ انتہائی مان بھرے لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ تاشا کے دل کو کچھ ہوا، کیونکہ روتے ہوئے تم مزید چڑیل لگتی ہو۔ تاشا نے ذرا سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں کا ایک کنارہ اوپر کو اٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ناشتی شرارت بالکل واضح تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی مسکرا نہیں سکی۔ یقیناً وہ اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے اس سے مذاق کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بولی تو اس کی آواز ذرا سے بھیگی ہوئی اور لہجہ نہایت نرم اور معطب تھا۔ تم سب جانتے تھے، تم نے مجھے پتہ بھی نہیں چلنے دیا اور مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ ماموں کے سامنے بھی تم کچھ نہیں بولے، کم از کم مجھ سے تو کہہ دیتے۔ اس نے بالآخر وہ بات چھیڑ ہی دی جو اسے کب سے الجھن میں ڈالے ہوئی تھی۔ ایمان نے گہرا سانس لیا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے، جو ہو گیا سو کیوں نہیں کریں گے؟ تاشا نے اس کی بات کاٹی۔ میں کرنا چاہتی ہوں، میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے کوئی سوال کیوں نہیں پوچھ رہے، کیوں تم مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دے رہے؟ تمہیں کیا ضرورت آن پڑی ان باتوں کو دہرانے کی؟ وہ ماتھے پر ہلکے سے بل ڈالے جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم ساری زندگی اسی خیال میں مبتلا رہو کہ میرے دل میں کوئی اور ہے، اور اس وجہ سے ہمارے درمیان فاصلے بڑھتے رہیں۔ اب کی بار وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے ہی آئی تھی، جو کب سے کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ایمان کے ماتھے کے بل ایک دم غائب ہوئے اور اس نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ میں اندھا نہیں ہوں تاشا، مجھے سب نظر آتا ہے، اور کیا دوسروں سے زیادہ ہی نظر آتا ہے۔ تم کب اور کیا محسوس کرتی ہو تم بھی اتنا نہیں جانتی جتنا میں جانتا ہوں۔ بے فکر رہو، میں ہمارے درمیان کسی اور کو نہیں آنے دوں گا۔ وہ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ تاشا کی نم آنکھوں میں پریشانی اور چہرے پر اضطراب کے آثار دیکھتے ہوئے ایمان نے اسے اپنے سینے میں نرمی سے کھینچ لیا۔ اس کے توانا بازو اور نرم گرفت اپنے وجود کے گرد تاشا کو کسی مضبوط کلے کی مانند محسوس ہوئے۔ اس کے سینے سے لگی وہ خود کو جیسے اس کی پناہ میں بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ آج اس نے ایمان کے دل کی آواز اپنے کانوں سے سنی تھی، تھک 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 تھک۔ یہ دھڑکنیں اس کی خوشیوں کی ضامن تھیں۔ آج اسے بہت شدت سے یہ بات محسوس ہوئی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر وہ اپنی مٹھی میں اس کی بنیان دبائے خاموشی سے رونے لگی۔ ایمان نے ایک ہاتھ اس کی کمر سے ہٹایا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ مت رویا کرو یار ایسے، بیوی کی آنکھ کے آنسو شوہر کو غریب کر دیتے ہیں، اور میں پہلے ہی کنگال ہوں، اوپر سے بے روزگار بھی ہوں۔ ایمان نے اس کا بوجھل دل ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ تاشا کے دل کو کسی نے زور سے مٹھی میں دبا کر بھینچا۔ وہ مدد اس کے سینے میں جائے پناہ ڈھونڈنے لگی۔ ایمان نے اپنے حصار میں اس کا کپ کپانا محسوس کر لیا تھا۔
آئس کریم کھاؤ کہ تاشا کو سارے صورتحال سے نکالنے کے لیے اس نے بات پلٹنے کی کوشش کی۔ اس کی یوں بالکل اچانک سے پوچھنے پر تاشا کے آنسوؤں کو بریک لگا۔ اتنی ایموشنل سچویشن میں بھی وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے سب کچھ نارمل ہو، جیسے ان کے بیچ ابھی کچھ دیر پہلے کوئی جذباتی سین ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے ایمان کے سینے سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ تمہارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ آنسو پہنچتے ہوئے وہ آہستہ سے اس سے الگ ہوئی۔ ایمان کی کہی ہوئی بات کے پیش نظر اس نے دہرایا تھا، تو کیا ہوا، تمہارے پاس تو ہوں گے نا؟ تاشا نے آنکھیں چھوٹی کر کے حیرت سے اسے دیکھا جو اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ تم مجھ سے پیسے لے کر مجھے آئس کریم کھلاؤ گے؟ وہ جسے صدمے سے بولی، رونے کی وجہ سے آواز مزید بوجھل لگ رہی تھی۔ نہیں، میں کیوں لوں گا تم سے پیسے، وہ تو آئس کریم والے کو دو گی نا تم۔ وہ اب بھی زیر لب مسکرا رہا تھا۔ تاشا نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا۔ ایک پل میں اس کی ساری شرمندگی غائب ہو گئی اور ماحول تبدیل ہونے لگا۔ تاشا کو خاموشی سے اپنی جانب دیکھتا پا کر ایمان کی زیر لب مسکراہٹ آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگی اور پھر وہ کھل کر مسکرایا۔ اس کی چالاکی پر تاشا نے آنکھیں گھمائیں اور رخ پھیر کر مڑنے لگی تو ایمان نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس اپنے قریب کھینچا۔ آئس کریم تو فریج میں پڑی ہے، وہ بولا تو تاشا ماتھے پر بل ڈالے الجھن زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ لیکن اگر تم چاہو تو مجھے قریب پر طرز کھاتے ہوئے مجھے پیسے دے سکتی ہو، روم سروس میں تمہیں فری دے دوں گا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور خاصے شریر انداز میں مسکرا رہا تھا۔ تاشا چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پائی۔ بولتے ہوئے وہ اتنا پیارا جو لگ رہا تھا، تاشا کے اندر چھپی مسکراہٹ خود بخود ہونٹوں تک پہنچ گئی تھی۔ ایمان نے اسے رضامندی کا سگنل سمجھا اور چند سیکنڈز میں فریج سے آئس کریم نکال کر کمرے میں لے آیا۔ ویسے سچ بتاؤ، میرے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا نا تمہارا جب یہاں دوڑی دوڑی چلی آئی ہے نا؟ وہ آئس کریم کھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ دونوں بیٹھ کے پائنتے کی طرف ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اپنے اپنے پیالے ہاتھ میں پکڑے آئس کریم کھانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ جی نہیں، اب اتنے بھی تم جہان سکندر نہیں ہو کہ میں حیا کی طرح تمہارا پیچھا کرتے ہوئے ترکی پہنچ جاتی، وہ اسے چڑھانے کو نخرے سے بولی تھی۔ ترکی نہ صحیح، پھپھو کے گھر تک تو پہنچ گئی ہو نا، ایمان نے اسے جتایا۔ خالہ زبردستی اپنے ساتھ لائیں ہیں مجھے۔ ان کا ایک عدد بھتیجا آج کل بہت اداس ہو رہا تھا، وہ مزے سے چمچ بھر کر منہ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ ایمان اس کی چالاکی سمجھ گیا تھا، مگر وہ اتنی جلدی ہار نہیں ماننے والا تھا۔ اداس تو میں واقعی ہو رہا تھا، کافی دنوں سے کوئی فلمی ڈرامہ جو نہیں دیکھا۔ وہ سچ مچ منہ لٹکا کر بولا۔ تاشا اس کے لفظوں کا گھیر سمجھ گئی تھی، وہ اسے بالواسطہ طور پر ڈرامے باز کہہ رہا تھا۔ تو اپنے دوستوں کو بلا لیتے نا، اچھا منورنجن کرتے ہیں۔ آئس کریم کا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے وہ کسی فاتح کی طرح اسے دیکھ کر بولی تھی۔ لفظوں کی اس جنگ میں وہ کہاں چوکنے والی تھی؟ اب جو کام بیوی کر سکتی ہے وہ دوست تو نہیں کر سکتے نا؟ وہ آہستہ سے اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی نما لہجے میں بولا تھا۔ تاشا کی گالیں ایک دم سرخ ہوئی اور نظریں ایک دم جھکی تھیں۔ اس نے سختی سے اپنے ہونٹ ایک دوسرے میں بھینچ لیے۔ اس کی خاموشی کا مطلب تھا کہ اس نے ہار مان لی ہے، مگر اس نے مزید کچھ کہہ کر وہ اس کے زبانی جملے نہیں سن سکتی تھی۔ ایمان نے کسی فاتح کی طرح اس کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کیا اور شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی جو وہ چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آدھی رات کو میں اپنے کسی دوست کو اٹھا کر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے کھانا لے آؤ، مجھے بھوک لگی ہے، یا سر میں درد ہے سر دبا دو، اور نہ میں انہیں دن کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کپڑے دھو دینا میرے۔ خود سوچو، اب یہ کام میرے دوست کرتے ہوئے اچھے تھوڑی لگیں گے، یہ کام تو بیویاں کرتی ہیں۔ تاشا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھپھو تو مجھے کہہ رہی تھی کہ تاشا بہت کام چور ہے، تم ایک اور شادی کر لو، اس علاقے میں پڑوس کی لڑکیاں مجھ پر ویسے ہی فدا ہیں، کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے مجھے، تمہیں بھی آ رہی ہے؟ ایمان نے معصوم صورت بنا کر اس سے پوچھا، جو چہرے پر سختی سجائے انتہائی سنجیدگی سے ایمان کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل واپس چلی جاتی ہوں۔ وہ آئس کریم کی پیالی ایک طرف پٹک کر اٹھی تو ایمان نے صورت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور خود بھی اپنی پیالی رکھ کر اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ اب آ ہی گئی ہو تو کچھ دن رک کر چلی جانا۔ وہ چپ چاپ کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کیا معصومانہ انداز تھا اور کیا ہی معصومانہ تجویز۔ کیوں، تم تو دوسرے لانے والے ہو نا، اب میرے رکنے کا کیا فائدہ؟ اس نے دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کوشش پوری تھی کہ انداز میں جلن محسوس نہ ہو۔ جب تک دوسری نہیں آ جاتی تب تک تو رک جاؤ، تھوڑے کام ہی کر دینا میرے۔ وہ اس کے رد عمل سے پوری طرح محسوس ہوا تھا، مگر چہرہ اسپاٹ رکھا۔ کیوں، ذاتی ملازمہ سمجھ رکھا ہے مجھے جو مفت میں تمہارے کام کرتی پھروں؟ تاشا نے تیکھے انداز اور تیکھے لہجے میں کہا۔ اب کی بار اس نے اپنا غصہ چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ مفت میں کیوں، پوری اجرت دوں گا۔ تاشا کا جلنا دیکھ کر ایمان شریر انداز میں مسکرایا۔ جاب تو ہے نہیں، پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ وہ اسی کی کہی بات یاد دلاتے ہوئے تیکھے انداز میں اسے دیکھ کر بولی۔ ایمان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس کا یوں مسکرانا تاشا کو الجھن میں ڈال گیا۔ اجرت صرف پیسوں کی تھوڑی ہوتی ہے۔ ایمان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے ایک نظر اس کے ہونٹوں کو دیکھا اور پھر نظریں واپس اس کی آنکھوں پر جما دی۔ تاشا کو چند سیکنڈز لگے تھے اس کے الفاظ سمجھنے میں۔ اس کے زبانی جملے نے تاشا کا چہرہ ایک دم گلنار کر دیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے اپنا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی۔ شرم تو نہیں آتی مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے تیکھے انداز میں گھورنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سرخ ہوتے گال اور خود کو پر اعتماد ظاہر کرنے کی کوشش میں وہ اور بھی دل موہ لینے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ کسی اور سے ایسی باتیں کروں گا تو تمہیں برا لگے گا، اور ویسے بھی تم میری بیوی ہو، بیوی سے ایسی باتیں کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔
اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا تو تاشا نے منہ پھلاتے ہوئے اس کی بازو پر ہلکی سی تھپ رسید کی۔ ایمان نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے اس کا بازو تھام کر اسے زور سے خود میں بھینچ لیا۔ شوہر پہ تشدد کرنے سے گناہ ملتا ہے، وہ اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کسمسانے لگی۔ چھوڑو۔ پھر اس کی نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ اوہ اتنا وقت ہو گیا۔ ایمان نے ذرا سی گرفت ڈھیلی کر کے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تو یہ کہ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے۔ اس کی گرفت سے خود کو چھڑا کر وہ آئس کریم کی کپ ٹرے میں رکھ کر باہر لے گئی۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی اور ایمان کو وہیں کھڑا دیکھ کر مکمل نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ سلیپرز اتار کر اس نے ٹانگیں اوپر کی اور ایک تکیہ اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھا۔ اس کا رخ ایمان کے مخالف سمت تھا۔ سرخ کال لیے اس کا سامنا کر بھی نہیں سکتی تھی۔ ایمان چپ چاپ اس کے حرکات ملاحظہ کرتا رہا۔ جب وہ مکمل آرام دہ ہو کر لیٹ گئی تو ایمان بیڈ کی جانب بڑھا۔ تاشا نے اپنے پیچھے اس کا لیٹنا محسوس کر لیا تھا، مگر صرف اتنا ہی نہیں، تو بازو نے اسے مضبوط حصار میں لے لیا تھا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی۔ مجھے تکیے کو پکڑ کر سونے کی عادت ہے اور اب وہ تکیہ تمہارے سر کے نیچے ہے، اس لیے گستاخی معاف۔ ایمان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ اپنی جگہ جم گئی۔ اس نے پہلے سے بند آنکھیں مزید میچ لیں اور پھر آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں داخل ہوتے ہوئے تاشا نے اپنے کندھے پر اس کے ہونٹوں کا نرم سلمس محسوس کیا تھا۔ ایمان کو اگلے روز انیسہ نے سب بتا دیا تھا۔ اسے اریبہ کی سوچ پر حیرت ہوئی تھی، جو پڑھی لکھی ہوتے ہوئے بھی تاشا کے ساتھ جاہل عورتوں جیسا سلوک رکھتی تھی۔ اسے پھپھو کے فیصلے سے 100% اتفاق تھا اور اس کا تو فائدہ ہی ہوا تھا۔ تاشا کے آ جانے سے کم از کم اس کے دل میں جو ڈر اور خوف تھا کہ تاشا کو اس سے الگ کر دیا جائے گا یا وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، وہ تو ختم ہوا تھا۔ وہ 2 جگہ انٹرویو دے کر جلدی ہی گھر آ گیا تھا۔ تاشا کی موجودگی نے جیسے اس کے گھر سے نکالے جانے کی تکلیف کو بھلا کر دیا تھا۔ اس وقت وہ جاب انٹرویو کے لیے ملک کی ایک جانی مانی کارپوریٹ سیکٹر کمپنی میں موجود تھا۔ وسیع اور اس بلڈنگ کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے اسے اتفاقیہ طور پر کچھ فاصلے پر موجود کسی جانی پہچانی شخصیت کا گمان گزرا۔ وہ خوبصورت سے سفید اور ہلکے گلابی رنگ کی قمیض ٹراؤزر میں تھی اور اس نے سر پر گلابی رنگ کا حجاب لے رکھا تھا۔ ارے ایمان، تم یہاں؟ وہ اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے مسکرائی۔ ایمان کے تاثرات بھی اس سے مختلف نہیں تھے۔ جاب انٹرویو کے لیے؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر کسی خیال کے تحت پوچھا، تم یہاں کام کرتی ہو؟ فرمان کارپوریشنز، اس نے نرم سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کیا حسین اتفاق ہے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ جواب میں وہ پھر مسکرائی تھی۔ پھر تو تمہیں مبارک ہو، بہت بہت، یو آر ہائرڈ۔ ایشل نے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا۔ ایمان نے اچنبھے سے ہاتھ دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ کشمکش میں تھی۔ کیونکہ فرمان کارپوریشنز کی موجودہ چیف ایگزیکٹو آفیسر میں ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ایمان کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ کب سے؟ تھوڑا عرصہ ہی ہوا۔ میرے پاپا نے کہا کہ اب مجھے کاروبار سنبھال لینا چاہیے۔ اس کے لہجے میں کوئی افسردگی یا تھکن نہیں تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے کام میں مطمئن ہے۔ لیکن اس طرح، بغیر انٹرویو کے؟ ایمان ابھی الجھن کا شکار تھا۔ اسے اندر کہیں اس بات پر بے یقینی سی تھی۔ چلو آؤ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ابھی ویسے بھی لنچ بریک ہے، میں لنچ کرنے ہی جا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ایک قریبی ریستوران میں لے آئی۔ کھانے کا آرڈر دے کر وہ ایمان سے باتیں کرنے لگی۔ یونیورسٹی کے بعد تو ہمارا کانٹیکٹ بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں اسے دوستی تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ میرا فون خراب ہونے کی وجہ سے سارے کانٹیکٹس گم ہو گئے تھے، لیکن تم تو کانٹیکٹ کر سکتے تھے۔ لیکن مجھے لگتا ہے تم نے شکر کیا ہوگا کہ جان چھوٹ گئی مجھ سے۔ وہ مسکراتے ہوئے گلہ کر رہی تھی، لیکن ایمان جانتا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ سب کی زندگیوں میں اتنی مصروفیات ہوتی تھی کہ بات کرنے کا وقت ہی کہاں ملتا تھا۔ شادی ہو گئی تھی میری، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ اب کی بار ایشل کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے بغور ایمان کے چہرے کو دیکھا، جیسے اندازہ لگانا چاہ رہی ہو کہ آیا وہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدہ ہے۔ یقین نہیں ہے تو میری سی وی میں دیکھ لو، میرٹل اسٹیٹس پر میرڈ لکھا ہے، اور اگر پھر بھی یقین نہیں آ رہا تو گھر آنا، اپنی بیوی سے ملوا دوں گا تمہیں، وہ خوشی سے بتا رہا تھا۔ ایشل تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ ایمان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جل اٹھتے تھے، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اسے اتنی بڑی بات سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا تھا۔ تو اب کیا مجھے جاب نہیں ملے گی؟ اس کی خاموشی کے جواب میں ایمان نے احتیاطاً مگر شرارتی انداز میں پوچھا تھا۔ جاب تو تمہیں مل چکی ہے، اس کی فکر نہ کرو، وہ نرم سا مسکرائی۔ ویسے کیا تم سب کو یوں جواب دے دیتی ہو؟ بغیر پرکھے ایمان نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، اس نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ اب وہ اس شوق سے سنبھل چکی تھی۔ تو پھر میرے ساتھ یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں؟ تمہیں کیسے پتا کہ میں اس جاب کے لیے فٹ ہوں؟ ایمان نے حقیقت پسندانہ انداز میں سوال کیا۔ پھر تمہیں میں نے ٹیوشنز دی ہیں، اور ایک استاد سے بہتر اپنے شاگرد کی صلاحیتوں کو کون جان سکتا ہے؟ تم پروگرامنگ میں بہت ماہر ہو۔ یونیورسٹی میں تمہارے فائنل پروجیکٹس کی مثالیں تمہارے بعد جونیئرز کو ملتی رہتی ہیں، اور مجھے خود بھی ایک ہیلپنگ ہینڈ کی ضرورت تھی۔ شکر ہے اس انٹرویو والے لمبے بکھیڑوں سے میری جان چھوٹ گئی۔ ایشل نے اسے تفصیلی جواب دیا تھا۔ کچھ دیر میں کھانا لگ گیا تو وہ دونوں کھانا کھاتے ہوئے بیتے دنوں کی باتیں کرنے لگے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔